جب ان لوگوں نے سیدنا صالح علیہ السلام سے نشانی طلب کی اور انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑی ہے، یہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہو اور اسی وقت وہ آ کے ایک بچہ جنے، تو ہم پھر مانیں گے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو پہاڑ سے اونٹنی نکلنا یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اس کے اندر ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ جناب پہلے سے اونٹنی نہ داخل کر دی جائے، تو انہوں نے کہا کہ اونٹنی بھی ہو اور وہ بھی حاملہ اور آتے ہی بچہ جنے، تاکہ کوئی اس میں فیبریکیشن نہ ہو سکے، کوئی بناوٹ نہ ہو سکے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام سوچنے لگے، تو جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے معجزہ ظاہر فرما دے گا۔ تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اسی وقت وہ پہاڑ جو تھا وہ پھول گیا، جس طرح کہ پیٹ پھول جاتا ہے، اور لوگ بھی جمع تھے۔ ایک دم سے وہ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک بڑی لہیم شہیم اونٹنی جس کا قد تقریباً 60 ہاتھ لمبا تھا، کتنی بڑی اونٹنی ہوگی وہ باہر نکل کے آئی اور حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، اور بیٹھ کر اسی وقت اس نے بچہ جنم دیا۔ تو قوم نے یہ آپ کا معجزہ دیکھ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جب قوم معجزہ مانگے، انہیں معجزہ دکھا دیا جائے، تب ان کے ساتھ ساری رعایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ان پہ لازم ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ایمان لے کر آئیں۔ تو اس قوم کے اگر اکثر لوگ ایمان لے کر آ جائیں تو وہ لوگ عذاب سے بچ جاتے ہیں، اور اگر اکثر ایمان نہیں لے کر آئیں تو پھر وہ کفار جو ہے پھر عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا تو تقریباً 12,000 کی تعداد تھی اس قبیلے کی، قوم ثمود کی، جن میں سے بعض روایتوں کے مطابق تقریباً 2,300 اور بعض روایتوں کے مطابق تقریباً 4,000 لوگوں نے، مرد و عورتوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اکثریت پھر بھی کافر ہی تھی۔ پھر جب یہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو آپ نے فرمایا قال هذه ناقۃ لها شرب، کہ یہ فرمائے کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے، وَلَكُمْ شُرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، اور تمہارے لیے بھی ایک دن پانی کا دن مقرر ہے۔ تو چونکہ وہ اونٹنی بڑی لہیم شہیم تھی، بڑی اونچی تھی، بہت بڑی تھی، تو ایک دن پانی کا دن اس کا مقرر کر دیا، اور وہ اونٹنی ایک دن میں اتنا پانی پیا کرتی تھی جتنا یہ پوری قوم استعمال کرتی تھی، یا کافی بڑی تعداد استعمال کرتی تھی۔ اور پھر اگلے دن اونٹنی نہیں پیتی تھی، یہ لوگ لیتے تھے۔ اونٹنی کا بچہ، یہ خدا کی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ اور خاص بات یہ تھی کہ اونٹنی پھر اگلے دن دودھ دیتی تھی جو پوری قوم کے لیے کفایت کرتا تھا، یہ بھی خاص بات ہے۔ پانی پیتی تھی تو پھر جنگل میں چرتی تھی، کھاتی تھی، جہاں پہ چاہتی تھی آتی تھی، کیونکہ آپ نے اس کے آداب بیان کر دیے تھے۔ فرمایا کہ وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھونا، کہیں تمہیں بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ تو ابھی بھی رعایت چل رہی تھی کہ فوری طور پہ ان پر عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ پوری قوم تو اس وقت جمع نہیں تھی، کچھ لوگ تھے جمع، جو اونٹنی کو دیکھتا جائے گا وہ ایمان لے کے آتا جائے گا کہ بھائی یہ وہ اونٹنی ہے جو کہ معجزے سے پیدا ہوئی ہے۔ تو اونٹنی کا بچہ بھی اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے اس کو برقرار رکھا اور لوگوں کو اس کا ادب سکھایا، اور بتا دیا کہ ایک دن تمہارے پینے کی باری ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے، اور تم اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، کہیں تمہیں عذاب آ جائے۔
اب چونکہ ان کے دل تو کافر تھے، دنیا کے محبت میں مٹے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے پلاننگ کی جیسے اونٹنی کو ختم کر دیا جائے. کیونکہ مسئلہ کیا تھا کہ آہستہ آہستہ لوگ اس دین کی طرف آ رہے تھے، اونٹنی کی نشانی موجود تھی. تو آج ہمارے یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی سچا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہوتا اور لوگ کثرت کے ساتھ اس کی طرف آتے ہیں، تو یہ جتنی مادہ پرست مشینری ہے یہ ساری کی ساری اس کی مخالف ہو جاتی ہے، حالانکہ عوام اس سے بڑی محبت کر رہی ہو. جیسا کہ حضرت سپہ سالار اہل سنت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو پورے پاکستان کے تقریباً تمام فرقے ان سے محبت کرتے تھے. اور اس کا اندازہ ان کے جنازے سے ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی ہسٹری میں اتنا بڑا جنازہ کہیں دیکھنے میں نہیں آیا، اور ہر مذہب کا آدمی ان کے جنازے میں گیا. تو ان لوگوں کو خطرہ ہوا کہ یہ تو اب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ وہ واحد شخصیت تھی کہ جن کی ایک آواز پر پورا پاکستان اپنے گھروں سے باہر آ گیا تھا، اور یہ لوگ ختم نبوت کے قانون میں تبدیلیاں کر رہے تھے. مرزائیوں کو اسمبلی میں لانے کے لیے پوری پلاننگ کر چکے تھے یہ. تو اسی شخصیت نے کھڑے ہو کے مقابلہ کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوئیں کہ ان کو جو گرفتار کرنے کے لیے آئے، جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا تم ذرا سورہ اخلاص تو پڑھ کے سنا دو. اور ان لوگوں سے سورہ اخلاص نہیں پڑھی گئی. آپ اندازہ کر لیے نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اہل حق کے سامنے باطل کا ڈرامہ چل نہیں سکتا. تو ان کا ظاہر ہوگا کہ تمہارا نام کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید تک نہیں پتا. تو پھر وہ جیسے کہ خبریں آئیں کہ سازش کے تحت ان کے خلاف بھی پلاننگ کی گئی اور ان کا وصال ہو گیا. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو یہ اسی طرف اشارہ کہ جب باطل دیکھتا ہے کہ اب لوگ حق کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے، تو اب دیکھتا ہے کون سی چیز ہے جس کے ذریعے وہ حق کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اونٹنی تھی صالح علیہ السلام کی، جس کو دیکھ دیکھ کے لوگ متاثر ہو رہے تھے، دین اسلام کی طرف آ رہے تھے. انہوں نے پلاننگ کی اور اس کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا. اور یہ تقریباً پوری قوم کا اس میں کنسنٹ تھا جو غیر مسلم تھے. یہاں تک بعض روایتوں میں آیا کہ وہ گھروں میں جا جا کے عورتوں سے بھی انہوں نے ہاں کہلوائی کہ ہاں بھائی اس اونٹنی کو مار دیں. انہوں نے کہا ہاں مار دو. تو جتنے کافر تھے وہ سب بات پہ متفق تھے. فَعَقَرُوهَا، تو ان لوگوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی. تو کونچے اصل میں ایڑی کے پاس جو رگیں آتی ہیں ان کو کونچے کہتے ہیں. تو چونکہ اونٹنی بہت اونچی تھی تو اس کی ایڑیاں بھی کافی اونچی تھی، اس کی گردن تک تو یہ نہیں پہنچ پاتے تھے. تو جب یہ ایک پہاڑی درے سے گزری تو دو آدمی، ایک کا نام قیدار تھا اور ایک کا نام کچھ اور تھا، تو انہوں نے تیر مارے اور پھر ان کے پاؤں پہ تلوار ماری، جس کی وجہ سے اونٹنی گر گئی. جب اونٹنی گری تو پھر اس کو نہر کر دیا. تو اونٹنی چلائی، اس کا بچہ اس کے ساتھ تھا. اس بچے نے جب دیکھی صورتحال تو بچہ چیختا ہوا پہاڑوں میں جا کے گم ہو گیا. حضرت صالح علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب تم نے حدیں ختم کر دی ہیں، حدیں مکا دی ہیں، اب تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا. تو انہوں نے پوچھا کسی کیا علامت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تم لوگوں کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. یہی ہوا 3 دن کے اندر. پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تمہارا چہرہ پیلا کیوں ہو گیا، سرخ کیوں ہو گیا. دوسرے دن ایک دوسرے سے پوچھ رہے تمہارا چہرہ یہ پیلا کیوں ہو گیا. تیسرے دن کہہ رہے تھے تمہارا چہرہ سیاہ کیوں ہو گیا. ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ ساری باتیں سچی ہو رہی ہیں، اب ہمیں عذاب آنا ہی آنا. تو اب یہ اپنے گھروں پہ گھس گئے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آیا، اس نے زور سے ایک آواز نکالی، چنگاڑ ماری، چنگاڑ مارنے سے ان سب کے دل پھٹ گئے، اور وہ اپنے گھر ہی جو ان کے بڑے بڑے گھر تھے وہی ان کی قبریں بن گئی، اسی گھروں میں یہ رہ گئے یہ لوگ، اور جو مسلمان تھے وہ بچا لیے گئے۔